بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان اور اقامت کے مسائل۔ ابو مہجورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھایا، فرمایا ابو مہجورہ کہو اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، پھر دوبارہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ابو مہجورہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھایا جس میں 19 کلمات تھے، اور اقامت سکھایا جس میں 17 کلمات تھے۔ اس سے احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارمی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اذان کے کلمات دوہرے ہوتے تھے، جبکہ اقامت کے کلمات قامت صلاح کے علاوہ اکہرا ہوتا تھا۔ اس حدیث کو ابو داؤد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو جو کلمات مؤذن کہے وہی تم بھی کہو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ سے اذان کا جواب دینے کی فضیلت کے بارے میں روایت ہے کہ ہر کلمہ کا جواب وہی کا کلمہ ہے سوائے حی علی الصلاۃ کے، حی علی الفلاح کے۔ ان کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پورے یقین سے اذان کا جواب دیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا۔ اسی طرح سے فجر کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کہنا مسنون ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کے اذان میں مؤذن کا حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا سنت ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سن کر یہ کلمہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا محمد رسولہ بالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ رواہ مسلم۔ یعنی جس نے یہ دعا پڑھا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس طرح سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اذان ٹھہر کر اور اقامت جلدی جلدی کہا کرو۔ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ رکھو کہ کھانے پینے والا کھانا پینا سے فارغ ہو جائے
قضائے حاجت والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے اور جب تک مجھے حجرے سے نکل کر مسجد آتے ہوئے دیکھ نہ لو اس وقت تک صف میں کھڑے نہ ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ رات کو جاگنے کے لیے اذان دیتے ہیں، لہٰذا ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان تک کھاتے پیتے رہا کرو، یعنی رمضان کے مہینے میں۔ یعنی ایک تو شہری کی اذان ہوتی ہے، دوسرا فجر کی اذان ہوتی ہے، تو دوسری جب اذان ہو جائے تو پھر کھانا پینا بند ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا چچا جاد بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب دونوں سفر پر جاؤ تو اذان اور اقامت کہو، پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ رہا مسئلہ اللہ کے توفیق سے اذان اور اقامت کے مسائل۔ محترم ساتھیوں دوستو، آپ بھائیوں سے گزارش ہے، اسی لیے موضوع کے حساب سے لے کر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے بھائیوں لوگ سنیں اور ان کو علم ہو اور کتابیں پڑھنے کے، قرآن حدیث پڑھنے کے، ان کے اللہ تعالیٰ ان کے اندر رغبت پیدا کرے۔ یہی رب سے دعا ہے، کیونکہ جب تک انسان باحیات ہے اس میں علم سیکھنے کی جستجو ہونی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام جب اسلام قبول کیے تھے تو کافی عمر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، کافی عمر کے بعد اسلام کے علم سیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اس لیے میرے محترم، ہم تو خود بھی نہیں کرتے ہیں، نہ ہی اپنے اولاد کو بھی دین سکھاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم جو نا یہ موضوع کی کتابیں ہیں ہمارے تقریباً مسلمانوں کے گھروں میں الرحیق المختوم، ریاض الصالحین، بلوغ المرام، کتاب التوحید، یہ جو ہے نا نماز کے مسائل، یہ کتاب ہونی چاہیے۔ اور یہ کتاب ان کے اولاد بیٹا بیٹی پڑھیں تو گھر بیٹھے ہی جو ہے نا مسائل کا حل نکال لیں گے۔ لیکن مسلمان چاہتا ہی نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ فری میں ہم کو جنت مل جائے۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں، ان کی باتیں مان لو، ہو سکتا ہے کہ حضرت سے غلطی ہو جائے، پھر تو وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ باتیں مناسب نہیں ہیں میرے محترم۔ جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے لوگ کہ یہ دلیل ہے یا یہ سنت ہے، تب تک اس پر عمل نہیں کرو، نہیں تو کل قیامت دن مسئلہ بہت سنگین ہو جائے گا میرے بھائی۔ کیونکہ ہم نہیں کریں، ہم تو بالکل زیرو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، سورہ حشر آیت نمبر 6 میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن ہر مسلمان کے گھر میں اذا حشر الناس کانوا لهم اذان وکانوا بعبادتهم کافرین۔ جب قیامت دن لوگ حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے تو جس کے پیچھے تم چلتے ہو وہ تمہارا دشمن بن جائیں گے اور تم کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں چلنا ہے کہ جو ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہم کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اس لیے میرے محترم، ہر انسان کا احترام ہمارے لیے جائز ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے بعد احترام کریں گے۔ یہ نہیں کہ رسول کی باتیں چھوڑ دیں اور حضرت کے احترام کریں، تو پھر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے میرا محترم۔ کیوں کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر آئے ہیں، ہمارے حضرت، آپ کے حضرت رسول نہیں بنا گئے ہیں۔ اگر وہ قرآن حدیث سے باتیں بتاتے ہیں تو اہلاً و سہلاً، نہیں تو وہ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو، اور نہیں تو پھر مقدر ہمارا وہی ہے کہ 999 اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم، میرے بندوں کو جنت اور جہنم کی طرف جو نا کرو، یعنی چھٹیا کرو۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ کتنا اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا 999 کو جہنم کی طرف پھیرو، ایک آدمی کو جنت کی طرف۔ میرے محترم،
اگر اس 999 میں ہمارا شمار ہو گیا تو پھر تو مسئلہ بہت سنگین ہے. لیکن اگر ہمارے عمل اچھے ہیں قرآن و سنت کے مطابق تو ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک والے میں سے ہمیں کر دے. لیکن عمل اچھا ہو تب نا، قرآن و سنت کے مطابق عمل ہو. تھوڑا کریں لیکن قرآن و سنت کے مطابق کریں. اب اتنا کریں نا، اتنا نہ کریں کہ تاکہ اس سنت سے اس کا کوئی ہو نہیں. کیونکہ زیادہ کریں گے آپ تو بھی مصیبت ہے، کم کریں گے تو بھی مصیبت ہے. دونوں ہی حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے. کم کر رہے ہیں آپ، اس کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین نہیں پہنچا ہے. زیادہ کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین جانتے تھے. یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، یہ بہت بڑا جرم ہے میرا محترم. نبی رٹ لگائے رہے ہیں، پتہ چلا کہ کل قیامت دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا بھیڑ کی طرح ہمیں جہنم میں ہانک دے، تو یہ بہت معاملہ سنگین ہے. اسی لیے میرا محترم آپ بھائی سے گزارش ہے کہ میرے بھائی تحقیق کے بعد جو ہے نا عمل کریں. یوں ہی کسی سے سن لیے اور کرتے رہے، پتہ چلا کہ ہائے افسوس ہائے افسوس. کیوں کہ انسان کے روح قبض کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کا جگہ دکھا دیتا ہے کہ تو جنت والا ہے کہ جہنم والا ہے. جب انسان کے روح نکلتا ہے دیکھتے ہیں کبھی کبھی انسان چیختا چلاتا ہے، فرشتے اس کو گروج سے مارتے ہیں کہ تو نے دنیا میں یہ کیا ہے چال اب. اسی لیے میرے محترم ایسا عمل نہیں کرنا ہے کہ ہمیں پھر جو ہے نا لوٹ کے آنا نہیں ہے، سوائے رسوائی کے وہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کو سننے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کے بعد خود کوشش کریں کہ دین کی باتیں پڑھیں اور سیکھیں، آپ پھر عمل کریں. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اہل علم سے جو ہے نا آپ تحقیق کریں، لیکن یہ نہیں پوچھیں کہ آپ کے حساب سے کیا ہے. کسی بھی عالم سے پوچھیں تو یہ پوچھیں کہ اس کی دلیل قرآن و سنت سے دیجیے ہم کو. اور خود بھی دیکھیں، اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے، زبان دیا ہے، خود دیکھیں. یہ نہیں کہ بھائی کبھی ان سے بھول ہو گئی تو پتہ چلا کہ آپ نے عمل کر رہے تھے، پورا زندگی عمل کرتے رہیں، اب پتہ چلا کل قیامت دن جو اللہ تعالیٰ جو جہنم دھکیل دے گا. تو آنکھیں کھول کے زندہ رہنا ہے، اندھے بن کے زندہ رہنا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں پیدا کیا ہے کہ ہمارے بندے اندھے بن کے زندہ رہیں اور چلے آئیں ہمارے پاس نا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پے در پے جو ہے نا انبیاء بھیجتا رہا کہ میرے بندے یہ تمہارے لیے گئے ہیں، ان کے راستے پہ چلو اور چل کے آؤ گے تو ہم تم کو جنت دیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.